السلام علیکم سائٹیرینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل کیلکولیشنز لے کر۔ یہ اپریل کا تیسرا ویک ہے اور اس ویک میں سورج ایک نئے اینگل پر جاتا ہے، اور سورج کے نئے اینگل پر جانے سے زندگی کے کئی شعبے نئے طرز سے سوچنے لگتے ہیں، نئی طرز سے پرفارم کرنے لگتے ہیں۔ اینڈ سیجیٹیرین کے لیے تو اسپیشلی اس لیے سورج کی جو موومنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا ایلیمنٹ آف لائف فائر ہے، اینڈ سن کی موومنٹ اس فائر ایلیمنٹ کو بہت بوسٹ کرتی ہے، بہت میچور کرتی ہے، بہت اگریسو اینڈ ہائی اینڈ پرفارمنسز ہونے لگتی ہیں سیجیٹیریس نیچر میں۔ سورج 20 اپریل کو آپ کے لیے 6 اینگل پر آ جائے گا، دیٹ از اے پازیٹیو اینگل فار دا سیجیٹیرینز۔ اگر سورج 6 اینگل پر ہو تو اس کے کئی ایڈوانٹیجز ہیں۔ ایک ایڈوانٹیج تو صحت کا ہے کہ اس کی وجہ سے جو کمپلینس ہیں فزیکل ہیلتھ کی وہ ریپیئر ہوتی ہیں، ایون مائنڈ ہیلتھ کی بھی، جیسے زیادہ سوچنا، ڈرے رہنا، یا پھر انگزائٹی، وہ ڈپریشن انگزائٹی والے جو پریشانیاں ہیں وہ سورج کے 6 اینگل پر آنے سے نیچرلی ریزالو ہوتی ہیں۔ بندہ بریو ہوتا ہے، کانفیڈنٹ ہوتا ہے، اینڈ اس کے ریگریٹس ختم ہوتے ہیں، پچھتاوے، اینڈ وہ پازیٹیولی سوچنے لگتا ہے۔ تو یہ قدرتی بات ہے۔ سورج تقریباً 4 ہفتوں کے لیے اب آپ کے 6 اینگل پر ہی رہے گا، اور ایک سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ دوسرا ایڈوانٹیج اس کا عمومی طور پر یہ ہوا کرتا ہے کہ آپ کے کانفیڈنس کی وجہ سے آپ کے جو گورنمنٹ کے ساتھ قانون والے لوگوں کے ساتھ یا پھر آپ کے کمپنی میں تعلقات اچھے ہونے لگتے ہیں۔ اس کا تیسرا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ سورج اگر 6 اینگل پر ہو تو مائنڈ فوکس ہو کے ایجوکیشنل یا انسٹیٹیوشنل اچیومنٹس کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو اسپرچول اسٹرینتھ ہے وہ بھی بڑھتی ہے، سوچوں میں بھی نکھار پیدا ہوتا ہے، زیادہ میچورٹی، زیادہ ایکوریسی، زیادہ ایگزیکٹونیس، یہ سب انکریز کرتا ہے۔ تو سورج اتنے فائدے دینے کے لیے 20 اپریل سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نظام میں میسر ہوگا، اور 30 دن تک کے لیے، مطلب 20 مئی تک رہے گا۔ بٹ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اسی 6 اینگل پر آپ کے لیے مرکری بھی موجود ہے، جو رہے گا تو تھوڑے ہی دن، 27 اپریل تک رہے گا، پھر مرکری نے آگے چلا جانا۔ لیکن 27 اپریل تک آپ کی میچورٹی میں مائنڈ اسکلز، ووکل میڈیکل اسکلز، رائٹنگ اسکلز، ایکسپلینیشنز، ایگزامینیشنز، ڈاکومنٹیشنز، ان سب چیزوں کے لیے مرکری اور سن کی کمبینیشن بہت اچھی ہے۔ اگر کسی کو ڈیسیجن لینا ہے، ڈاکومنٹ سائن کرنا ہے، میٹنگز کرنی ہے، پبلک ایکٹیویٹیز کرنی ہے، کسی چیز کو سیکھنا ہے، کسی چیز کو سکھانا ہے، کوئی کریٹیو ایکٹیویٹیز کرنی ہے، کوئی آئیڈیا میکنگ کرنی ہے، تو دس از دا رائٹ ٹائم۔ پھر اس کے بعد سورج صرف 6 اینگل پر رہ جائے گا، مرکری اگلے اینگل پر چلا جائے گا، تو بہرحال سن کی سپورٹ آپ کے پاس میسر رہے گی۔ ایز اے سیجیٹیرین جوپیٹر آپ کے 4تھ اینگل پر ہے، اینڈ جوپیٹر کی سپورٹ آپ کی نیچرل اسکلز کو، آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کی لو لائف کو انہینس کر رہی ہے، توقعات سے بڑھ کر ریزلٹس دے گی۔ سیٹرن اب بہت اچھے اینگل پر ہے، 3rd اینگل پر، بہت عرصے کے بعد اب یہ ایک اسٹیبل فارم میں ہے۔ اگر کوئی سیجیٹیرین ابھی تک اپنی 60 والے مومنٹم کو توڑ نہیں سکا، اپنے رشتے کھو رہا ہے، اپنی صحت کھو رہا ہے، تو اسے اب ٹھیک کر لینا چاہیے۔ رمضان از آئیڈیل سیزن جس میں وہ 60 والی خرابیوں کو ریپیئر کیا جا سکتا ہے، ان ڈر کو دور کیا جا سکتا ہے، ان انسلٹس کو دور کیا جا سکتا ہے، ان ناکامیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بلو سفائر از دا آئیڈیل سٹون، جو بہت فرینڈلی بیہیو کرتا ہے۔ سورہ شمس از آئیڈیل سورہ، جو اس طرح کی سچویشن میں خیر اور برکت کے عوض آپ کو ریپیئر کر دے گی۔ تو اب اسے زیادہ ساتھ لے کر نہ چلیں اس خوف کو، وہ ایک بیڈ ٹائی تھا، ڈراؤنا خواب تھا، وہ گزر گیا۔ اب ایسا تو نہیں کہ آپ اس کو 3 سال اپنے ساتھ گھماتے رہیں، انہی خوف کو، انہی بیس لیس سوچوں کو، انہی نفرتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ اصل میں بیڈ پیچ میں عمومی طور پر ہیومن نیچر میں ایسی چینجز آ جاتی ہیں کہ اگر کوئی سینسٹیو سیجیٹیرین ہو تو وہ ہیبیچول ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے اسی طرح کی نفرتوں کا، اسی طرح کی سینسٹیوٹیز کا، اسی طرح کے ڈر کا، اسی طرح کی پرابلمس کا۔ تو اس کو اب ریپیئر کریں فورسفلی، خود چیزیں چھوڑ دیں۔ جیسے کسی آدمی کو کوئی برائی کا سیزن تھا، کوئی کمزور سیزن تھا، اس کی وجہ سے ناکامیاں ہوئیں، کمزور سیزن ختم ہوا، وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا، دیٹ مینز ہی از اے اسٹرانگ پرسن۔ بٹ اگر کوئی بندہ ناکامیاں کا سیزن بھی ختم ہو گیا، ناکامیوں کے سمٹمز بھی ختم ہو گئے، لیکن وہ بندہ ہیبیچول ہو کر اپنے ساتھ ڈر کو بھی چلا رہا ہے، خوف کو بھی چلا رہا ہے، نفرتوں کو بھی چلا رہا ہے، بیماریوں کو بھی چلا رہا ہے، خود بھی سینسٹیو ہو رہا ہے، لوگوں کو بھی تنگ کر رہا ہے، تو دس از ناٹ اے گڈ سائن۔ پھر آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے لیے کچھ ایکسٹرا آرٹیفیشل فیولز اپنے ساتھ لے کر چلیں۔
ब्लू सफ़ायर उसके लिए बेहतरीन फ्यूल है, सूरज शम्स आइडियल है। अगर ये सब करने से भी नहीं ठीक हो रहे तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए, फिर या वहाँ पर कुछ और चीज़ भी ख़राब हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 60 का ही मोमेंटम इतने अरसे चल गया, कोई और चीज़ भी ख़राब हो सकती है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जो बहुत बड़ा डायग्नोसिस मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस है। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। साइटेरियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। अगले हफ्ते मरकरी की पोजीशन नए एंगल की होगी, मैं तफसील बयान करूँगा। वो आपके माइंड, वोकल एबिलिटी, एजुकेशन, उन सब सेक्टर्स का प्लैनेट है। एंड मरकरी आपके लिए लव लाइफ और कैरियर को भी सपोर्ट करता है, तो वो अच्छा है कि मनफी है, वो अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। रमज़ान सीज़न चल रहा है, मेरे लिए दुआ ज़रूर करिएगा। आपकी दुआएँ मेरे लिए बहुत कीमती हैं। साइटेरियंस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने